تو جب اتنا سا جن گھر میں داخل ہو جاتا ہے صرف بتی بند کرے جلا دیں یا آ کر انگوٹھے کو چھیڑ دیں، ہیں جی، شلوار بھی خراب ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے، بھاگا پھرتا پیروں سے، مولویوں سے، مولوی صاحب میرے گھر میں یہ ہوتا ہے۔ کاش ہم اتنا اللہ سے ڈر جائیں۔ ایک مخلوق تو اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے، ہاں جی، کوئی کہتا ہے میرے یہاں مڑ جاتی ہے بازو، میرے یہاں بوجھ ہو جاتا ہے، میرے گھر میں کپڑے جل جاتے ہیں۔ وہ اتنے تم بدماش بنے ہوئے اللہ کے بندو، اس رب سے نہیں ڈرتے جس نے ساری مخلوق کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے گا۔ دیکھی جاسی ہو جاتا، ساری دنیا کر دی بھی ایسا کر لیتا تھا کہ دیکھی جاسی، یہ ایسا لفظ ہے، اس لفظ کی ایسی پکڑ آتی ہے، پھر وہ اس سے پکڑتا ہے، پھر بیٹی سے پکڑتا ہے، پھر گھر سے پکڑتا ہے جو تم نے 10 کروڑ کا بنایا، پھر وہ تماشے دکھاتا بھی کہتا دیکھی جا، اب دیکھی جا، دیکھی جاسی نا، دیکھ اب لا ساری دولت، لا اپنی ساری فوج، سارے گارڈ لے کر آ، نہ تیری بیٹی محفوظ ان سے، نہ تیری بیوی محفوظ، نہ تو محفوظ۔ اللہ 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 کا تعارف کرو، اللہ سے باتیں کرو، کرنی سیکھو۔ اللہ کی قسم علماء سو نے تمہارے دلوں میں ڈال کے نا یہ کہ قرآن بہت مشکل ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں قرآن سے دور کیا۔ اللہ کہتا ہے جس نے قرآن بنایا وہ کہتا ہے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، میں اللہ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا ہے کوئی؟ اللہ کے آسان، علماء سو کہیں مشکل، بتاؤ کون ہے، کس کا کون بے ایمان ہے، کس کے اندر ایمان ہے جو اللہ کی بات مانے گا؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو قرآن کو؟ خالی سورہ فاتحہ سمجھ جاؤ تمہاری زندگی بدل جائے گی، صرف سورہ فاتحہ سمجھ جاؤ، وہی اللہ کا تعارف، وہی اللہ نے بتایا کیا ہے، میں کون ہوں، تم کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک، نماز میں کہہ دیتے ہو جن کو توفیق ہے چند تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے، پھر بڑی امام بھی آ گیا، پھر علی جوہری بھی آ گیا نا، غوث آدم بھی آ گیا، حالانکہ غوث تو اللہ ہے، مغیث سے ہے، مدد کرنے والا، داد رسی کرنے والا کون ہے؟ کس کو بولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین سے وہ غوث ہے۔ عربی سیکھو، انگلش بول کے فخر محسوس کرتے ہو، عربی بولنے والے تمہیں برے لگتے ہیں، جو نبی کی زبان، قرآن کی زبان، اللہ کی زبان، فرشتوں کی زبان، کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ مشکل ہے، پابندی ہے، کوئی کسی غیر ملک میں بیٹھے ہو جو کہے گا کہ عربی سیکھو گے تو ہم تمہیں قید میں دے دیں گے، فخر کرو نا اس زبان پر جو میرے پیارے نبی کی زبان تھی، کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ جب سیکھو گے، اس پر بھی علماء سو نے آپ لوگوں کو پابند نہیں کیا، جلوس نکالنے شروع کر دیں گے، جب عربی رائج ہو نا ان کو پتہ ہے یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے، یہ قرآن حدیث کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ہماری جو بدماشیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں جو درسوں میں بکواس کرتا ہوں الٹی سیدھی، نوٹ بنانے کے لیے، اپنا بڑا کرنے کے لیے گروہ، تو یہ بیٹھا جب سمجھتا ہوگا تو کہے گا مولوی کیا بکواس کرنا پہ تو قرآن جائے ہی نہیں ہے، جو تو کہنا پہ کرے گا کوئی؟ جب تم سمجھتے ہوگے تو کوئی کر سکتا ہے، کوئی تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کرے گا؟ سمجھو نا، قرآن کو سیکھو، آج تو آسان ہے، موبائل تمہاری جیبوں میں اب بھرے پڑے ہیں گند سے، ڈالو نا اس میں کوئی پروگرام، اب کہاں بچو گے؟ پہلے تو یہ تھا نا کہ کہیں عالم، بہت بڑا عالم کہاں ہے، وہ شہر میں سفر کر کے جاتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، جی طلاق کا مسئلہ ہے، یہ ہے، اب تو تمہاری پاکٹ کے اندر پڑا ہے، قرآن ہے، حدیث آسان ہے، پھر چیلنج بھی کوئی نہیں اس کو کر سکتا،
لیکن نہیں چلانا نہیں آتا. سب چلانا آتا ہے. قرآن کے پروگرام، حدیث کے پروگرام چلانے آتے، سمجھ نہیں آتی. بے ایمانی نکالیں دل سے. اللہ کے ساتھ مجھے اللہ اور آپ کو خالص کر دے. خالص کیوں نہیں ہوتی کہ یار میں زیادہ سے زیادہ نیکی اکٹھی کر لوں، ہے نہیں؟ تو اللہ کہنے سے آپ کو 50 نیکی ہوئی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ شکایت کرے گا اللہ سے قیامت والے دن نا، ایک گروہ کو روک لے گا. اللہ کو بولے گا اللہ میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. قرآن کہے گا، یہ نبی کی حدیث، ایک بابے کا خواب نہیں ہے، کسی پیر پر وہی نہیں آئی ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح حدیث ہے، جا کے چیک کر لینا. تو اللہ فرمائیں گے کیوں؟ سسٹم تو اللہ کا بنایا ہوا نا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیے گا ہو رہا ہے سارا. اے اللہ نہ ان نے مجھے پڑھا، نہ مجھے سمجھا، نہ مجھ سے شفا لی، نہ مجھ پر عمل کیا. کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی ڈنڈا چڑھتا ہے کہ نہیں. ورنہ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ گھر میں مٹی نہ ملے، جا کر قرآن پر مٹی پڑی ہوئی ہے، ہاتھ مارو، تیمم کر لو. یا کوئی مر گیا تو قرآن ہاتھ میں آ گیا، یا رمضان میں، وہ بھی بڑے بد خوش نصیب بھی ہوں گے جو رمضان میں بھی پکڑتے ہیں. ورنہ اپنے گھروں کا قرآن جا کر دیکھ لو، کہیں مٹی نہ ملے تیمم کے لیے قرآن پر ہاتھ مار لینا، کیونکہ وہ سجایا ہوا ہے نا، طاق میں رکھا ہوا ہے. اس کو کب پکڑنا ہے؟ جب کوئی مصیبت آ گئی، جب جن نے آ کر کچھ چھیڑا، پھر بھاگے آئے اللہ کی طرف. ورنہ اللہ سے بھی بدماشی. اللہ کا حکم آتا ہے کسی کو بتاؤ، وہ لڑنے کو پڑتا ہے.